ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ہمارے یہاں جملہ یہ مشہور ہے کہ رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ رزق عورت کے مقدر کا ہوتا تو پھر تو سارے کنوارے بھوک سے مر جاتے ہیں۔ عورت کہاں ہے؟ عورت زندگی میں نہیں ہے لیکن رزق مل رہا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات، اوپر سے گزر رہی ہے لگ رہا ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ رزق عورت کے مقدر سے ملتا ہے، تو بھائی پھر تو شادی سے پہلے پہلے بھوک سے مر جانا چاہیے تھا، پھر تو کمارا کوئی بھی نہ نظر آتا، پھر تو پیدا ہوتے ساتھ ہی لوگ کوشش کرتے کہ بچے کی شادی کر دو، ابھی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا شادی کو، کیوں جی رزق عورت کے مقدر کا آ رہا ہے۔ ایسی پتہ نہیں کہاں کہاں سے فضول باتیں لوگ منہ اٹھا کے بنا لیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا، کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن کا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، خون کا ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑے کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے 40 دن کے بعد۔ یاد کر لیں کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1، اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کا عمل کیا کیا کرے گا، نمازیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا، روزے رکھے گا نہیں رکھے گا، کیا کیا دنیا کے اندر جا کے کرے گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اللہ کا ولی بنے گا یا اللہ کا نافرمان بنے گا، لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، پوری زندگی میں کتنے نوالے اس کو ملیں گے، کتنے کپڑے اس کو ملیں گے، کتنے جوتے اس کو ملیں گے، گاڑی ملے گی نہیں ملے گی، موٹر سائیکل ملے گی نہیں ملے گی، سائیکل ملے گی نہیں ملے گی، اپنا گھر بنائے گا نہیں بنائے گا، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی روح پھونکی نہیں گئی، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لکھ جانے کے بعد پھر اس کے اندر روح کو پھونکا جاتا ہے، اب اس کے اندر ایک زندگی کی علامت پیدا ہو گئی، 40 دن سے پہلے پہلے نہیں تھی، اب زندگی کی علامت پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رزق عورت کے مقدر کا ملتا ہے، یہ بات درست۔ آج کے بعد آپ کے سامنے اگر کوئی بات کرے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب آئندہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کریں گے۔ دوسری بات کہتے ہیں جی اولاد جو ہے وہ مرد کے مقدر کی ہوتی ہے، اللہ کا قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اس موضوع پر بھی بات ہو چکی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے کرنے کے کام ہیں، ہم نے کہاں اس کو لوگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، بات دور نکل جائے گی ایسے ہی، بس پھر مزہ خراب ہو جائے گا، کرکرا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ ہم اللہ کے کرنے کے کاموں کو لوگوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جی لوگوں کی وجہ سے ہی ہو رہا۔ بھائی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، جو فیصلہ اللہ نے کر دیا بس کر دیا۔